لله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا نبي بعده ولا رسالة بعد رسالة ولا أمة بعد أمة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى في القرآن المجيد الفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا صدق الله العظيم. محترم معزز ساتھیوں، پیارے بھائیوں، ہر قسم کی سب تعریفیں اس اللہ جل و علا کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے. اس مالک دو جہاں کی جتنی بھی تعریف و توصیف و تقدیس و تمحید و تسبیح بیان کی جائے کم ہے، کیونکہ وہی حقیقی تعریفوں کا حقدار ہے، جانی مالی بدنی عبادتوں کا وہ حقدار ہے. اس کے علاوہ اس کے سوا کوئی عبادت کے بندگی کے لائق نہیں ہے. بہرکیف ہزاروں لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو جیو نبی آخر الزماں شاہ مدینہ، شہنشاہ دو عالم فقر موجودہ، سید الانبیاء امام الرسل احمد مجتبیٰ تاجدار مدینہ، غریبوں کے والی بے کسوں کے حامی شافی محشر ساقی کوثر شفیع المذنبین احمد مجتبیٰ تاجدار مدینہ، حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ، ذات مطہرہ، ذات طیبہ و طاہرہ پر ہزاروں لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں. عزیز ساتھیوں، رمضان المبارک کا یہ آخری جمعہ، الوداعی جمعہ، آخری ایام رمضان کے جو ہم پر سایہ فگن ہیں، بڑا ہی دکھ ہو رہا ہے. آپ کو بھی دکھ اور غم ہوتا ہوگا کہ رمضان بہت جلد ہم سے چھوٹنے والا، الوداع کہنے والا ہے. اللہ کرے کہ آئندہ بھی ہمیں رمضان ملتا رہے اور ملنے والے رمضان کی ہم قدر کرتے رہیں اور اس کی عبادتیں اور ریاضتوں سے اپنے رب کو خوش کرتے رہیں، راضی کرتے رہیں. میرے معزز ساتھیوں، رمضان المبارک کے ان آخری گھڑیوں میں، ان آخری دنوں میں ہم لوگوں کو خصوصی طور پر کچھ اہم اور ضروری کام کرنی ہے. ان میں سے ایک اہم اور ضروری کام ہے توبہ. توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ توبے کا دروازہ مومن اور مسلمان کے لیے ہمیشہ موت سے پہلے تک کھلا رکھا ہے. اصل میں انسان گناہوں کا پتلا ہے. گناہ ہونا اس کی فطرت میں اللہ نے بنایا ہے، اور سب سے بہتر گنہگار وہ کہلاتا ہے جو گناہ ہو جانے کے بعد اپنے گناہوں کا اقرار کرے، اپنے غلطی کا احساس دل میں پیدا کرے، اور پھر اپنے خالق و مالک کے سامنے جا کر کے اپنے کیے ہوئے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہو کر توبہ استغفار کرے. وہ سب سے بہتر اور سب سے اچھا گنہگار کہلائے گا. عزیز ساتھیوں، گناہ کرنا انسان کی فطرت ہے. گناہ کرنا بلا شبہ بری بات ہے، مگر گناہ کر کے گناہ پر ڈٹے اور جمے رہنا یہ بہت بری بات ہے. اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ گناہ کرنے کے بعد اس پر نادم اور شرمندہ ہو کر اس پر توبہ استغفار کرنا یہ سب سے بھلے اور اچھے انسان ہونے کی دلیل ہے. میرے معزز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں انسان بنا کر پیدا فرمایا، اور پیدا فرما دینے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اختیاری زندگی عطا فرمائی کہ ہم اپنی اختیار سے کچھ بھی کر سکتے ہیں، اچھا اور یہ برا. اور برا کرنے والا شخص اپنے برا کام ہو جانے کے بعد جب اس کو احساس ہو اس بات کا کہ مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا، میں اللہ کا اطاعت گزار اور فرما بردار بندہ ہونا چاہیے، مجھے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، خالق و مالک جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اس کی نافرمانی کر کے میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، اس بات کا احساس جب اس کے دل میں پیدا ہو جائے، پھر اس احساس کو لے کر کے پھر وہ اپنے رب کے دربار عالی میں سجدہ شرمندگی بجا لائے اور توبہ استغفار کرے، اپنے ماتھے کو اس کی چوکٹ پہ رکھ کر کے گڑ گڑائے اور اپنے ماتھے کو رگڑ کر کے کہے کہ مالک و مولا، جس طرح سے مجھے تو نے حکم دیا تھا اطاعت و فرما برداری کی، مگر میں نے اس میں کوتاہی کی، غفلت کی، کاہلی کی، سستی کی، مستی کی، مگر مولا اپنے کیے ہوئے غلط کاموں پر میں شرمندہ اور نادم ہوں. میں آئندہ ان گناہوں کو، ان غلطیوں کو نہیں کروں گا. آپ میرے ان پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، آپ کے علاوہ کون معاف کرے گا ہم گنہگاروں کو. اس طرح اپنے مہربان پروردگار کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کر کے، اپنے گناہوں کا اظہار کر کے توبہ کر لیں تو مہربان رب ضرور ہمیں معاف فرما دے گا. میرے معزز ساتھیوں، سب سے اچھا گنہگار وہ ہے جو گناہ ہو جانے کے بعد شرمندگی اور ندامت کے سبب اپنے رب کے دربار عالی میں اپنے شرمندہ سر کو جھکا کر اپنی پیشانی کو
اپنے رب کے دربار عالی میں جھکا کر اور اپنے پیشانی کو رگڑ کر اپنی ندامت اور شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے توبہ کریں۔ میرے معزز ساتھیو، جھکنا، شرمندگی کا اظہار کرنا، اپنے رب کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کرنا، یہ اچھے اور بھلے آدمی ہونے کی دلیل ہے۔ کیونکہ برا آدمی جو ہوتا ہے گناہ کرنے کے بعد اپنے گناہ پر ڈٹا رہتا ہے، جمع رہتا ہے، اپنے گناہوں سے وہ توبہ نہیں کرتا، اپنے گناہوں سے وہ جو ہے استغفار نہیں کرتا، اپنے گناہوں سے وہ معافی نہیں مانگتا۔ اسی لیے میرے معزز ساتھیو، آپ اچھے انسان بننے کے لیے ضروری ہے توبہ استغفار کرتے رہیے۔ سب سے بہتر انسان وہ ہے جو ہر وقت توبہ کرتا رہے۔ اگر اتنا نہ ہو تو کم از کم ہر نماز کے بعد ہونے والی دعا میں توبہ کرتا رہے۔ اگر اتنا بھی موقع نہ ملے تو کم از کم سونے سے پہلے ایک مرتبہ ضرور اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ اور معافی مانگ لے۔ میرے معزز ساتھیو، جب کوئی بندہ اللہ کے سامنے جا کر اپنے گناہوں کو اقرار کرتا ہے تو مہربان رب کو اپنے گنہگار بندے پر ترس آتا ہے، رحم آ جاتا ہے۔ آپ نے دنیا کے انسانوں نے ایک ماں کی محبت کو دیکھا کہ ایک ماں جب اپنے غلط کرنے والے بچے کو دیکھتی ہے، جب وہ بچہ غلط کرنے بعد اپنی ماں سے معافی مانگتا ہے تو ماں کا دل بھر اٹھتا ہے، سینے سے چپکا لیتی ہے، اور بعض مرتبہ بچے سے پہلے ماں رو پڑتی ہے کہ بیٹا بس کر، جو کچھ کر دیا آئندہ مت کر۔ جب ایک ماں اتنی محبت کرتی ہے اپنے بندے سے تو میرا اور آپ خرب 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا جب اس کے سامنے ہم توبہ استغفار کریں، اپنے گناہوں کو یاد کریں، اپنے بند کمروں میں ہونے والے، تنہائیوں میں ہونے والے، اکیلے میں ہونے والے، کسی کا حق مارے یا کسی کے ساتھ ناانصافی کیے، ہم نے کتنے سارے گناہ کیے ہیں یہ مجھے اور آپ کو معلوم ہے۔ ہم میں سے کوئی پاک نہیں ہے، کوئی گناہوں سے صاف نہیں ہے۔ ہم ایک مرتبہ اپنے دماغ کو ریوائنڈ کریں، اپنی زندگی کو دیکھیں، اپنی زندگی کے پچھلے اقدام کو، اپنی زندگی کے پہلے اعمال کو اگر ہم پیچھے مڑ کر کے دیکھیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم نے بہت پاپ کیے ہیں، بہت گناہ کیے ہیں، بہت سے حقوق ہم نے دبا دیے ہیں، بہت سے لوگوں کے حق ہم نے مار دیے ہیں، تنہائیوں میں، اکیلوں میں، بند کمروں میں ایسے گناہ کیے ہیں۔ اگر ان گناہوں کو اللہ ظاہر کر دے تو دنیا کے انسان ہماری طرف منہ کر کے تھوکنا بھی پسند نہیں کریں گے۔ ہم سے ایسے گناہ، کوئی یہ بھی پسند نہ کرے کہ ہماری طرف منہ کر کے تھوکے۔ ہمارے بند کمروں میں اور تنہائیوں میں، اکیلوں میں ہونے والے گناہوں کا اظہار، اگر ہمارے گناہوں پر پڑے ہوئے پردے کو اللہ ہٹا دیں، اللہ اگر ظاہر کر دیں، ہمارے حقیقی چہرے کو امت کے سامنے ظاہر فرما دیں تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ عزیز ساتھیو، اس لیے جس طرح آج دنیا کے اندر اللہ نے ہمارے عیبوں اور ہمارے گناہوں اور ہمارے غلطیوں پر جیسے پردہ مہربانی ڈال رکھا ہے، اسی طرح آخرت کے میدان میں بھی، قیامت کے میدان میں بھی، حشر کے میدان میں بھی ہمارے ان گناہوں پر ایسے ہی پردہ پڑا رہے۔ کوئی کسی کے سامنے ہمارے گناہوں کا اظہار نہ ہو تو ایسا ہونا ہے، اگر یہ چاہتا ہے کوئی بندہ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ توبہ کرے۔ توبہ کرنے کے بعد بندہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے ابھی وہ، بشرطے کہ وہ سچے دل سے توبہ کرے، تو وہ توبہ کر لیتا ہے سچے دل سے تو اللہ اسے ایسے فرما دیتے ہیں جیسے ابھی اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ۔ دل سے کی جانے والی توبہ اللہ اتنا قبول کرتے ہیں۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں، اس سے اندازہ ہوگا کہ اللہ دل سے، سچے دل سے کرنے والوں کی توبہ اللہ کیسے قبول کرتے ہیں۔ عزیز ساتھیو، زمانے رسول میں ایک عورت سے زنا ہو گیا، من سے غلطی ہو گئی، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے جا کر اپنے گناہ کا اظہار کیا، یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے زنا ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ انور پھیر لیا، پھر وہ اس طرف آئی اور پھر آپ کے سامنے آ کر کے پھر اپنے غلطی کا اظہار کی، پھر آپ نے اپنے چہرہ انور کو پھر دوسری طرف پھیر لیا۔ روایتوں میں آتا ہے پھر تیسری مرتبہ اس عورت نے آ کر اپنے گناہ کا اقرار کی۔ 3 مرتبہ جب اس عورت نے اقرار کر لیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، شادی شدہ عورت تھی، اسلام کے اندر شادی شدہ عورت اگر زنا کرے تو اس کے لیے سنگساری کا حکم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ اسے سنگسار کر دیا جائے۔ میرے معزز ساتھیو، اس عورت کو سنگسار کر دیا گیا۔ سنگسار کا مطلب پتھروں سے مار مار کر مرا دینا، ایسا ہی کیا گیا۔ اور اس کے بعد جنازہ تیار ہوا، مدینے میں جنازہ ریڈی ہے اس عورت کا،
اس عورت کی نماز جنازہ کو پڑھانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے۔ اس وقت میں غالباً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ علیہ السلام سے پوچھا، یا رسول اللہ کیا آپ زانیہ عورت کا نماز جنازہ پڑھائیں گے؟ آپ علیہ السلام نے پیچھے مڑ کر کے فرمایا کہ لوگوں، اس عورت نے اتنی سچی پکی توبہ کی ہے کہ اگر اس کی توبہ کو پورے مدینے والوں میں بھی بانٹ دیا جائے تو پورے مدینے والے بخشائے ہو جائیں گے اور سب کے سب جنت میں چلے جائیں گے۔ تو اس طرح سے اس نے اتنی سچی پکی توبہ کی اور اپنے گناہ کا اظہار نبی علیہ السلام کے سامنے آپ کی خدمت اقدس میں اظہار کیا۔ پھر اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے نماز جنازے کے موقع پر جب آپ نماز جنازہ پڑھانے جا رہے تھے تو کچھ صحابہ نے اس کے تعلق سے اعتراض کیا، تو آپ نے یہ جواب دیا کہ اس کی توبہ اگر سارے مدینے والوں میں بانٹ دیا جائے تو سارے مدینے والے جنت میں چلے جائیں گے۔ تو اس طرح سے میرے معزز ساتھیوں، توبہ ایسی ہونی چاہیے۔ اسی لیے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، سچی پکی توبہ کرو۔ اے ایمان والو، جب اپنے رب سے توبہ کرو تو سچی پکی توبہ کرو۔ معزز ساتھیوں، یہ ایک مرتبہ یاد کرو اپنی غلطیوں کو، کیا کچھ ہم نے نہیں کیا، کس کس کے حق ہم نے نہیں دبائے، کس کس کو ہم نے نہیں رلایا، کس کس کے دلوں کو ہم نے زخم نہیں پہنچایا، کس کس کے ساتھ ہم نے بے وفائی نہیں کی، کتنے سارے حرام کام، حرام دھندے ہم نے نہیں کی۔ اگر ہم اتنا سارا بوجھ اپنے کندھوں پر گناہوں کا لے کے پھر بھی توبہ نہ کریں تو ہم سے زیادہ بدبخت و بدنصیب اور کون ہو سکتا ہے؟ اسی لیے میرے معزز ساتھیو، اللہ کا واسطہ ہر حال میں توبہ کیجیے، ہر دن توبہ کیجیے، ہر رات سونے سے پہلے توبہ کیجیے، جب موقع ملے تب توبہ کیجیے۔ پتہ نہیں زندگی کا کب موت آ جائے، کبھی بھی میں اور آپ موت کے آغوش میں جا سکتے ہیں۔ ملک الموت ہمیں ہماری جان کبھی بھی قبضہ کر سکتا ہے۔ یعنی کہ موت کی آخری گھڑی، موت کی آخری سانس آنے سے پہلے، ملک الموت ہماری جان قبض کرنے سے پہلے، اللہ کے دربار عالی میں ہماری روح کو لے جانے سے پہلے، ہمارے جسم سے ہماری روح قبض کر لیے جانے سے پہلے اگر ہم نے سچے دل سے اپنے سچے رب کے دربار عالی میں سچی توبہ کر لی تو اللہ کی ذات سے میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں، وہ مہربان پروردگار، کرم فرما رب، وہ مہربان اللہ ضرور ہمیں معاف فرما دے گا اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور ہمارے عیبوں پر جس طرح دنیا میں پردہ ڈالا ہے، اللہ ہمارے آخرت میں بھی ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالے گا۔ کسی کے سامنے انشاءاللہ ہرگز اللہ قیامت میں بھی ہمارے عیبوں کو ظاہر نہیں کرے۔ اسی لیے میرے معزز ساتھیوں، توبہ کیجیے، استغفار کیجیے، کثرت سے توبہ کا اہتمام کیجیے۔ آخری موقع ہیں رمضان المبارک کے، آخری گھڑیاں ہم پر چل رہے ہیں، آخری ایام سے ہم گزر رہے ہیں۔ ان دنوں میں اگر ہم نے توبہ کر لی تو ہم خوش نصیب اور خوش بخت ہیں۔ اگر ہم نے اس موقع کو بھی غنیمت نہیں سمجھا تو ہم سے زیادہ بدبخت کو نہیں ہوگا۔ میرے معزز ساتھیوں، میں اپنے رب سے دعا کرتا ہوں، توبہ استغفار کرتا ہوں، سارے امت کی دعائیں مغفرت کرتا ہوں۔ مہربان پروردگار، اے اللہ، 70 ماہوں سے زیادہ محبت اپنے بندوں سے کرنے والے، معاف فرما دے مولا۔ تو معاف نہ کرے تو پھر بندوں کو تیرے کون معاف کرے گا؟ تیرے در کے علاوہ ہمارا کون سا در ہے؟ تیرے علاوہ ہم کس در پہ جائیں؟ تیرے سوا ہم کس سے معافی مانگیں؟ تو ہی تو معاف کرنے والا، تو ہی تو معاف فرمانے والا ہے۔ مہربان پروردگار، ہمارے سارے امت مسلمہ کے گناہوں کو معاف فرما، خصوصاً ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرما۔ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے سارے امت مسلمہ کی اصلاح فرما، تربیت فرما۔ ہم سب کے روزوں کو، عبادتوں کو، ریاضتوں کو قبول فرما۔ جو گناہ بھی ہم سے ہوئے ہیں مولا، جانے میں، انجانے میں، بند کمروں میں، تنہائیوں میں، اکیلوں میں، جس طرح سے بھی ہم سے گناہ کیا ہے، ہم نے گناہ کیا ہے، جس طرح سے بھی ہم سے گناہ کا اظہار ہوا ہے، وہ سارے گناہوں کو آج تیرے دربار عالی میں اقرار کرتے ہیں۔ ہم اقرار مجرم ہیں، مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔